سورہ رعد مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے۔ اس میں 43 یعنی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ رعد کڑک کو کہتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو زوردار کڑک کی آواز آتی ہے، اسے رعد کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رعد اس فرشتے کو کہتے ہیں کہ جو کڑک پیدا کرتا ہے۔ رعد اس فرشتے کو کہتے ہیں جو بادلوں کو چلاتا ہے اور ان میں کڑک پیدا کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو بادلوں کی آواز ہے یہ اللہ کے ذکر کی آواز ہے۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اس ذکر کی آواز جو ہمیں آتی ہے وہ اس چیز کی طاقت کے مطابق، اس چیز کی حیت کے مطابق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کڑک ہے یہ اس بادل کا ذکر ہے جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم غ، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن، وہ حق، سچا کلام ہے، وہ حق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستون کے۔ اتنی بڑی عمارت ہے، اتنی بڑی عمارت ہے، اس میں کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے۔ بغیر عمد ترونہا، ایسے کوئی ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی آیات متشابہات میں سے، اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی لوگوں کے کاموں میں لگا دیا۔ سورج بھی فائدہ دیتا ہے، چاند بھی فائدہ دیتا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقررہ وعدے تک چلتا رہے گا۔ کلن، ہر کوئی، یعنی سورج چاند سب چل رہے ہیں۔ یجری، وہ چلتے رہیں گے، لاجل مسمى، کب تک؟ ایک مقررہ وقت تک، وہ قیامت تک۔ جب قیامت آئے گی تو سب کو فنا ہے۔ یدبر الامر، اللہ تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم رب سے ملنے پر یقین کرو، اس لیے تمہیں یہ ساری نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ ہم دنیا میں آئے، نہ زمین ہم نے بنائی، نہ ہوا ہم نے بنائی، نہ پانی، نہ پہاڑ، نہ یہ سبزہ، کوئی چیز ہم نے پیدا نہیں کی۔ رب نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا اور رزق لکھ دیا گیا۔ ہمارے آنے سے پہلے ہمارا رزق اتار دیا گیا، اور جب تک وہ رزق ہمیں نہ مل جائے دنیا سے ہم نہیں جا سکتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دو چیزیں انسان کا تعاقب کرتی ہیں، موت اور رزق۔ جب تک رزق پورا نہ ہو جائے موت نہیں پہنچ سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں رواسی لنگر ڈالے،
رواسیہ یعنی پہاڑ جو لنگر کی طرح ہیں، زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں، وہ انہارن، اور اللہ تعالیٰ نے نہریں پیدا کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کشتی میں سوار ہوئے ہوں تو کشتی والے فوراً کہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک طرف نہ بیٹھیں، کچھ لوگ اس طرف آ جائیں تاکہ کشتی کا بیلنس صحیح ہو جائے۔ تو کشتی جس طرح تیر رہی ہے، زمین جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ چل رہی ہے۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ زمین چل رہی ہے تو پھر اس صورت میں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے۔ زمین کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اب آپ اس طرح سمجھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں زمین چل رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ زمین پہ لگائے گئے وہ کشتی کی مانند ہے۔ جیسے کشتی چلتی ہے تو کشتی میں بیلنس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ادھر بھی بٹھا دیتے ہیں، ادھر بھی بٹھا دیتے ہیں، تاکہ کیا ہے؟ کشتی بیلنس سے چلے۔ لیکن ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کشتی جو چلتی ہے اس میں چاہے کتنا بھی بیلنس کریں، بیٹھنے والے کو چلنا محسوس ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم کشتی میں بیٹھ کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز ہمیں چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر زمین چل رہی ہوتی تو ہمیں بہت ساری چیزیں چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے جو نظر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پہاڑ زمین پر داخل کیے اور ان کی وجہ سے زمین کو جو بیلنس حاصل ہے، اس میں زمین کی ذرا بھی جنبش نہیں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے ان رواسیہ کی کہ پہاڑ کتنے ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں زمین کے اندر جو پہاڑوں کی جڑیں ہیں، ان جڑوں میں 120 کلومیٹر نیچے اگر ایک پلیٹ ہل جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین میں جنبش آتی ہے۔ اگر یہ پہاڑی نہ ہوتے پھر کیا ہوتا؟ تو زمین جو ہے وہ لڑکتی رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کیا ہے کہ زمین کیا ہے؟ ساکن ہے، اور اس میں جنبش کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ یہ پہاڑوں کی وجہ سے۔ اور آج سائنس اتنا تو مان چکی ہے کہ اگر پہاڑ کی جو جڑ ہے، پہاڑ اوپر بھی ہے اور اندر بھی ہے، تو جو پہاڑ زمین کے اندر ہیں ان میں اگر ایک پلیٹ کے اندر بھی کوئی رد و بدل ہو جائے تو بہت بڑا زلزلہ آتا ہے اور ایسی جنبش ہوتی ہے، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے اعلیٰ حضرت کی اس تحقیق سے اختلاف کیا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک سائنسی رسالہ لکھا ہے۔ پہلے تو قرآن و حدیث کی آیات یعنی قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اور احادیث طیبہ بیان کی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے ایک سائنسی رسالہ لکھا ہے۔ اللہ کرے اس سائنسی رسالے کا اردو میں ترجمہ ہو جائے، یعنی عربی میں ترجمہ تو ہے، وہ کتاب جو ہے وہ عربی میں، اردو میں اور فارسی میں مکس ہے، تو نہ تو آسان اردو میں اس کو کسی نے ترجمہ کیا ہے، نہ کسی نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ تو ایک سائنسدان کو یہ کتاب دی گئی تو پڑھنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو نہ اردو آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے۔ اس کتاب پر اگر کام ہو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ میں نے اس میں وہ سائنسی دلائل قائم کیے ہیں کہ اگر کوئی سائنسدان اس پر غور کرے گا تو وہ کہہ اٹھے گا کہ زمین ساکن ہے، زمین میں حرکت نہیں ہے۔ خیر یہ بات کچھ ہم نے تفصیل سے پھر بیان کی اور اسے ہم نے دوسرے انداز سے بیان کیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کیا پیدا کیے؟ رواسیہ، لنگر ڈالے۔ اور لنگر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ روک دیتا ہے۔ لنگر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ روک دیتا ہے۔ ایک اور دلیل ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کہ کشتی جب تک چلتی رہتی ہے جب تک لنگر اس میں نہ ڈالے جائیں، اور جب کہا جائے کہ اس میں لنگر ڈال دیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کشتی کو روک دیا گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے پہاڑوں کو لنگر قرار دیا، یعنی مطلب یہ کہ یہ زمین کو روکے ہوئے ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ نے اس میں لنگر ڈالے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو طرح کے پیدا کیے، یعنی پھلوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار،
رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، قطع ٹکڑے، زمین کے قطعے، متجاورات قریب قریب، قریب قریب زمین کے مختلف خطے ہیں۔ زمین مختلف ہے، کہیں پتریلی زمین ہے، کہیں ریتیلی زمین ہے، کہیں وہ نرم زمین ہے، کہیں سخت ہے، لیکن یہ ساری زمین کے حصے ملے ہوئے ہیں۔ صرف پاکستان کو دیکھ لیجئے، بلوچستان کی زمین الگ ہے، سرحد کی زمین الگ ہے، سندھ کی زمین الگ ہے، اور پنجاب کی زمین بھی زرخیز ہے لیکن سندھ کی زمین سے مختلف ہے۔ تو سندھ کے اندر مختلف زمینیں پائی جاتی ہیں، تو فرمایا کہ مختلف زمین کے حصے ہیں لیکن وہ زمین کے حصے ملے ہوئے ہیں۔ متجاورات وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع اور کھیتی، ونخیل اور کھجور، صنوان وغیر صنوان، ایک ساتھ ملے ہوئے الگ الگ۔ کھجور کے درخت اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ اگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کئی درخت اگے ہوئے ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی اگتے ہیں۔ یسقا بماء واحد، کتنا پیارا درس ہے، ذرا سوچو تو صحیح، سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے لیکن ذائقے اور طاقتیں مختلف ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم پھلوں میں ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تو تعجب کرے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو سب سے تعجب والی بات تو ان کی یہ بات ہے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہمیں دوبارہ نیا پیدا ہونا ہے۔ یعنی ان کا یہ قول جو تعجب انگیز، یعنی انہوں نے تعجب سے کہا، ان کے تعجب پر ہمیں تعجب ہے، ان کے تعجب پر ہمیں تعجب ہے کہ جس انسان کو رب نے پانی کے قطرے سے بنایا اور اصل اس کی مٹی ہے، تو وہ اگر انسان مر کر مٹی میں مل گیا تو دوبارہ رب پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ واقعی اس پر تعجب ہے کہ نہیں؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، قبل الحسنہ، رحمت سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں یہ رحمت دور ہو جائے، رحمت نہیں چاہیے، بس عذاب چاہیے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، ان سے پہلے ان جیسے لوگ گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی معاف فرماتا رہتا ہے، ان پر وہ کرم کی بارشیں فرماتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور جب وہ گرفت فرماتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ یہ آیت کریمہ تو بار بار ریپیٹ کی گئی۔ یہ آیت کریمہ آپ کو اور ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہے
کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں نا، ساری گفتگو سن کے کہتے ہیں آپ نے تو کوئی دلیل ہی نہیں دی، ہمیں تو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو ایسے لوگ یا تو جاہل ہوتے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہوتی، اور اگر عقل ہوتی ہے تو جان بوجھ کے جاہل بنتے ہیں، اور یہ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دلیل دی جاتی تو ہم قبول کر لیتے۔ جیسے جاوید غامدی ہے کہ جس کو ٹی وی پر بڑے بڑے علماء نے دلائل سے خاموش کر دیا، پھر بھی باہر نکل کے یہی کہتا ہے کہ مجھے کوئی دلیل دے تو میں قبول کر لوں، مجھے کوئی دلیل ہی نہیں دیتا۔ اب آپ بتائیں نا کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے اور جو رسول اللہ کی گستاخی کرے اس کے لیے سزائے موت کا جو قانون ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ یہ جاوید غامدی یہ بات وہ کہتا ہے، اس کے جواب میں قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، کئی حدیثیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے گستاخ کے لیے یہی سزا مقرر کی، اور کئی صحابہ کرام نے گستاخوں کو یہ سزا دی ہے، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے گستاخوں کو معاف فرمایا ہے۔ یہ حضور کو اختیار تھا، لیکن حضور کے بعد کسی صحابی نے کسی گستاخ کو کبھی معاف نہیں کیا۔ کوئی ایک واقعہ بھی معافی کا آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اپنے ذاتی دشمنوں کو انہوں نے معاف کیا، لیکن رسول اللہ کے گستاخ کو کبھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اور پھر اس پر اجماع امت ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب اس پر متفق ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہی کہتا جی مجھے کوئی دلیل ہی نہیں دیتا، اتنے دلائل سننے کے بعد بھی۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر گستاخ توبہ کرے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے اس گستاخی کی وجہ سے، تو اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں عند اللہ اور عند الناس؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اس کی توبہ عند الناس اب قبول اس طرح ہوگی کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کوئی مومن تھا، اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی، پھر توبہ کر لی اور پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو سزا تو اسے دی جائے گی اور اسے گستاخی کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن امام اعظم سے یہ سوال کیا گیا کہ اب اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں، اسے غسل اور کفن دفن کریں گے کہ نہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا ہاں اسے کریں گے۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں، اور یہ جاوید غامدی ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے امام اعظم فرماتے ہیں کہ گستاخ کی توبہ قبول ہے۔ امام اعظم وہ دوسری بات کر رہے ہیں، تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے لوگ یہی شور مچاتے جی ہمارے پاس کوئی دلائل ہی کوئی دلیل ہی نہیں دی جاتی، ہمارے پاس کوئی دلیل آپ دو تو ہم مان لیں۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے، لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے ہم علمی گفتگو کیسے کریں گے؟ بھائی ہم اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ برداشت جو کر سکے گا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کل کو ہندو آ جائے، کل کو عیسائی آ جائے اور وہ کہ جی میں علمی تحقیق پیش کر رہا ہوں اور گستاخی شروع کر دے، تو کیا ہم علمی تحقیق کے نام پر سننے بیٹھ جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب لوگوں میں برداشت ہی ختم ہو گئی، میں تو علمی تحقیق ایک علمی بات پیش کر رہا ہوں۔ یہ سب شیطان کے وار ہیں، یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، اس طریقے سے وہ ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون ہاتھ میں لے لیا۔ سوال یہ ہے کہ جب سلمان تاثیر نے قانون ہاتھ میں لیا، جب مقامی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ثبوت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عاصیہ نے گستاخی کی ہے لہذا یہ سزائے موت کی مستحق ہے، تو فوراً پریس کانفرنس کر کے اس فیصلے کے خلاف اس نے یہ کہا کہ یہ بے گناہ ہے۔ تو کورٹ جب تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ سنا رہی کہ ہاں اس نے گستاخی کی ہے اور یہ ثابت ہو چکی ہے بات، تو کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستانی قانون کی بات کر رہا ہوں، کیا قانون میں کسی کو حق ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے کہے کہ کورٹ نے فیصلہ غلط سنا ہے؟ کیا توہین عدالت کی اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟
پھر جب کوئی ملک کے اندر قانون ہاتھ میں لے لیا جائے اور سلمان تاثیر جیسے گورنر پنجاب جب قانون ہاتھ میں لے لیں اور گستاخی کرتے پھریں اور کوئی انہیں روکنے والا ہی نہ ہو تو پھر تو ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں، یہ بتائیے رسول اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ حضور کی عدالت سے بڑھ کر کوئی عدالت ہے؟ تو جب حضرت عمر نے گستاخ کا سر اڑا دیا جذبات میں آ کر، تو کیا حضور نے ایک دفعہ بھی کہا اے عمر تم نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا؟ اے عمر میری عدالت جب موجود ہے تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیا ایک دفعہ بھی رسول اللہ نے فرمایا؟ اسی طرح کئی صحابہ کرام نے دشمنان رسول کو گستاخوں کو جب اڑا دیا اور ان کا سر قلم کر دیا تو کیا کبھی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میری عدالت موجود ہے، قانون موجود ہے، تم نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ ہاں، حضور نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہ دی جب تک عدالت سے فیصلہ نہ ہو جائے، حضور نے قاتل کو سزا دینے کی اجازت نہ دی، لیکن گستاخ رسول کا معاملہ ہی، گستاخی رسول کا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ یہ ہمارے برداشت سے باہر ہے، یہ برداشت سے ہی باہر ہے۔ اور میں نے آپ کو سنایا تھا، شاید یہ واقعہ پھر سنا دیتا ہوں، کہ جب اس بھنگ پینے والے نے اس پادری کو مار دیا تھا تو انگریز جج نے یہی کہا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے شدت سے پیار کرتے ہیں اور وہ اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن نبی کے بارے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔